جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، جناب ناصر عتیق صاحب ممتاز صاحبہ اور سب باقی شرکاء، میں اس بات کا بڑا حق میں ہوں کہ ہمارے اور ہندوستان کے درمیان آپس میں بڑے اچھے رشتے اور سلوک ہونے چاہیے اور ایک آزادی ہونی چاہیے ادھر آنے کی ادھر جانے کی، پیپل ٹو پیپل ایک بڑی انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نواز شریف صاحب نے ضرور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، پر یہاں کچھ ادارے ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ انڈیا ہم کو ہڑپ کر جائے گا. انڈیا کی اتنی پسپائی آپ نے کر دی ہے، اتنی پسپائی وہ بتا ہی نہیں سکتے. ابھی تک مودی نے ایک دفعہ نہیں بتایا کہ جہاز گرے ہیں انڈیا کے کہ نہیں. ساری دنیا چلا رہی ہے، ساری دنیا پر ان کو کمپلیکس ایسا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں ہمارے جہاز گر جائیں. اور ایک بہت بڑا مارکا یہ ہے، اس کا بڑا لاسٹنگ ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ انڈیا میں ورنہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا ایک مہادیو انہوں نے پہلگام کی طرح اور پلوامہ کی طرح ایک انہوں نے کیا ہے آپریشن 3-4 دن پہلے، مہادیو آپریشن. وہ مہادیو میں بھی ٹورسٹ پہ اٹیک ہوا ہے اور یہ کوئی بنایا جو خود ہی بنایا. اب پہلے سے انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ اٹیک کرا دیں گے، کچھ بندوں کو گولی مار دیں گے اور پھر ہم پاکستان پہ چار دوڑیں گے اور آگے ہمارے بس سفید زمین ہوگی اور ہم ٹینک ہمارے لاہور اور حیدرآباد اور سکھر سارے شہروں میں ہمارے ٹینک گھوم رہے ہیں. اچھا، اب ان کو یہ تو علم نہیں تھا کہ چائنیز نے ٹیکنالوجی ایسی دے رکھی ہے کہ پاکستان میں ساختہ جے ایف تھنڈر جو یہاں کامرا میں بنتا ہے. اب جی ٹی روڈ پہ جائیں تو کامرا میں بنتا ہے، کامرا جی ٹی روڈ پہ ہے پشاور کے. اب وہ جے ایف تھنڈر جو پاکستان میں بنا، انہوں نے سوچا ہوگا، سوچتے تھے کہ ہمارے پاس رفیل ہے، ہمارے پاس میک ہے اور ہم چھا جائیں گے. وہ ان کے ایسا یہ جنگ کوئی جہازوں کی نہیں ہوئی، یہ جنگ ہوئی ہے اسپیکٹرم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. ایک اسپیکٹرم آپ کے پاس ایسا ہو کہ دشمن کے جہاز کو آپ بالکل مفلوج کر دیں، اس کا کوئی کنٹرول نہ ہو، اس کی کوئی بات نہ ہو سکے ود کسی اور اپنے ساتھی جہاز، اور وہ جہاز ایک طرح پتھر بن جائے آسمان میں اور وہ گرے. اب اس سے بڑی ان کو حیرت ہوئی ہے اور ہماری یہ بڑی کامیابی ہے ہمیں اس میں. پر ہم جنگ نہیں چاہتے، میں تو نہیں چاہتا کہ جنگ ہو. یہاں لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، بارڈر پہ واگا بارڈر پہ لائنیں لگی ہوں اور ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی جا رہے ہیں. ہمیں یوں ہونا چاہیے. ہم بدقسمت لوگ ہیں، ہم بھی بدقسمت ہیں کہ یہاں سے 20 میل دور ایک آبادی ہے، 1.3 ارب افراد ہیں وہاں. اور ان کے دیوتا کون سے ہیں ہمیں نہیں علم. کرشن جی مہاراج کون ہے، یہ شیو کون، اندر کون تھا، اندر جس نے دریاؤں کو آزاد کیا اور یہاں زراعت کی نئی ایک پوری نیا طرز معیشت اور معاشرت نے بنایا. تو یہ ان کے دیوتا جو ہیں، یہ ان کی ذہنوں کی ہم تو سمجھتے ہیں ان کی اختراع ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پر ان کو وہ پوجا کرتے ہوں.
ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے آگے. اور ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی ایک بتا دے. ہمیں یہاں سکھوں کا نہیں پتا کتنے گرو تھے. میں کبھی پوچھتا ہوں لوگوں کتنے گرو تھے، کتنے ان میں سے کس کس نے ان گروؤں میں سے مہاراج جو سیکوینس ہے ان کا، سیکوینس 12 گرو ہیں. نہیں وہ تو ہیں، پر جو ننکانہ مہاراج نانک صاحب، نانک صاحب، گرو نانک. اب اس کا بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں. ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے 711 عیسوی سے، جس دن محمد بن قاسم آیا تھا. اس سے پہلے ہماری تاریخ ہی کوئی نہیں. ہمیں بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. اس سے پہلے ہمارے کوئی ماں باپ بزرگ پرکھے کوئی نہیں تھے. ہم بس پیدا ہو گئے جس دن محمد بن قاسم آیا. اس نے یہاں اسلام جس دن پہلا مسلمان. تو یہ رفیق باقی یادگار میں یہ دن منایا جانا مجھے کہا گیا، بتایا گیا، میں نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا. یہ ہمارے لیے یہ بڑے اچھی بات ہے. ہمیں دلچسپی تو ہونی چاہیے نا. ہندوستان کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک آبادی ہے. یہ قطع نظر اس کے کہ ہم اس کے کتنے، اگر وہ ہم سے دشمنی لے گا تو ہم بھی دشمن دار ہیں، کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ امن کا خطہ ہو، جنگ نہ ہو. یہاں ہمیں کوئی فخر نہیں ہے ہوگا کہ یہ ہم نے نیوکلیئر بم بنا لیا. ہمیں مطلب ہے دوستی کا ہاتھ بڑھانے پہ زیادہ فخر ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ٹینکوں اور تلواروں اور جہازوں پہ، فائٹر جیٹس پہ ہم یہ اپنی آن و شوکت بنائیں. تو بہت شکریہ. اور یہ بڑا اچھا آپ نے کیا ہے رفیع صاحب یہ کرنے. تھینک یو جتن صاحب. صاحب آؤ.